والسلام لتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنور وسر بین الکاف والنون دلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ نوع الانسان معصومت کل زمان بلقیس حجرت تقدیس الجلال وآسیت التکمیل والکمال مریم الکبریٰ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الآئمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ سبحانہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احسنہ فی امام مبین بلندتر دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر بانی مجلس سے لے کے آخری سامع مجلس تک ان کو پہنچائے. ہمارا شمار امیر المومنین کے پیروکاروں میں، جناب سیدہ کے طرفداروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب، ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل دعائیں قبولیت تک پہنچائے. ممکنہ حد تک بلند آواز میں صلوات اللہ اجازت ہے گفتگو. آج کی یہ مجلس مخصوص و منصوب ہے میرے اس شہنشاہ معظم میرے اس آقا دو جہاں کے نام نامی اس نگرانی کے ساتھ. تو میری کوشش ہوگی کہ میں جتنی دیر تک ممبر کے مصلی پہ ہوں عشق کی نماز کی ادائیگی کروں. میری زبان سے نکلا ہوا ہر ایک حرف ہر ایک لفظ دہلیز موسیقی کاظم کو پڑے ہوئے ذروں کو مودت کا کعبہ سمجھ کے نکالا. ہم میں سے کوئی نہ ان کو کما حقہ پہچان سکتا ہے نہ پہچان. ہم طلبگار خیرات کے ہیں. میں بھی خیرات چننے کے لیے آیا ہوں، یقیناً خیرات لینی ہے. ابتدا کرتے ہیں گفتگو کی کہ آخر مذہب میں امام کی ضرورت کیوں؟ جب بھی ہم اپنے کسی بھی شہنشاہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس تذکرے کو ہم
اس انداز سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی نہ کسی امام کا تذکرہ ہے، کیونکہ مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے واحد فرقہ مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں جو بعد از رسول امامت کے قائل ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہے جو رسول کے بعد خلافت کے قائل ہیں، ہم رسول کے بعد امامت۔ جب رسول کے بعد فوراً امامت کی ضرورت تھی تو اس دور کے لوگوں نے امامت سے دشمنی کی وجہ سے ایک نیا عہدہ متعارف کروایا کہ رسول کے بعد امامت کی نہیں، ہم خلیفۃ المسلمین ہیں، لہذا بادشاہت کی ضرورت ہے، خلافت کی ضرورت ہے، طرز حکومت کو چلانے کی ضرورت ہے، اقتدار کی ضرورت ہے۔ خلافت پہلی منزل پہ رہی، دوسری منزل پہ رہی، تیسری منزل پہ رہی۔ خلافت کی عمر اتنی تھوڑی تھی کہ وہ صرف 3 منزلیں عبور کر سکتے۔ خلافت کی عمر اتنی تھوڑی تھی کہ وہ صرف 3 منزلیں عبور کر سکتی اور چوتھی منزل پہ آ کے اسے امامت کے آگے جھکنا۔ جب امامت والوں کے ہاں سے امام لیا، یہ خوش قسمتی لاہور سے پیر ابو ذر بخاری صاحب مجلس میں تشریف فرما ہے اور میں نے انہیں آگے اس لیے نہیں بٹھایا کہ وہ ہمیشہ پیچھے بیٹھ کے مجلس سنتے۔ اب انہوں نے امامت والوں سے امام کو خلافت میں لائے اور امام کو خلافت میں لا کے امام نہیں کہا، اس سے بھی خلیفہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ امامت کے ٹائٹل سے اتنی دشمنی تھی کہ انہوں نے جب امامت کو خلافت میں منتقل کیا تو امام کے ساتھ لفظ امام استعمال نہیں کیا، انہوں نے خلیفہ کا لفظ استعمال کر دیا۔ اب انہیں اس بات پہ پکے رہنا چاہیے تھا کہ اب ہم نے امام کو خلیفہ بنایا تو اب ہم خلافت ہی کو لے کے چلے۔ بدبختی پھر یہ ہوئی کہ خلافت والوں کو بھی شریعت کے لیے اپنے 4 امام بنا یعنی کہ خلافت والوں کو پتا چل گیا کہ آخر مذہب میں کہیں نہ کہیں امام کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ایک بہت لمبے عرصے کے بعد رسول کے جانے کے بہت لمبے عرصے کے بعد انہوں نے پہلا امام متعارف کروایا کہ شریعت میں فقہی قوانین کے لیے ہمیں اس امام کو فالو کرنا ہے۔ اب اس امام اور رسول میں جو فرق آیا وہ لمحات، وہ فرق بڑا لمبا تھا۔ اب ہمیں امت بتائے کہ اگر امامت مذہب میں اتنی ضروری تھی تو آپ کے پہلے امام کے بننے تک رسول اور امام کے درمیان جو عرصہ تھا اتنی دیر میں جو لوگ مرے تھے، بالکل کھول کے گفتگو، بے شک ہم کسی کے عقیدے پہ طعن و تشنیع نہ کریں لیکن وضاحت تو کر سکتے ہیں۔ شاہ جی پہلا امام جو امت نے بنایا وہ نعمان بن ثابت کو بنایا۔ ابو حنیفہ یہ چھٹے امام کے دور میں یہ وہ شخص تھا جس نے امامت کے ہوتے ہوئے دعویٰ اجتہاد کر دیا اور دعویٰ امامت کر دیا کہ میں ہوں امام۔ یہ پہلا امام ہے مسلمانوں کے ہاں جو چھٹے امام کے دور میں، تب تک ہمارے 6 اماموں کے دور گزر چکے۔ ہم نے رسول کے بعد ایک لمحہ بھی بغیر امام کے لیے ہماری 6 امامتوں کے دور گزر چکے اور ادھر پہلا امام آیا، یعنی کہ ادھر ہماری فقہ جوانی پہ پہنچ چکی ہے اور ادھر فقہ کا پہلا بچپن کا سانس ہے۔ اور جو پہلا امام بنایا اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اگر میں بھی 2 سال اس امام کی خدمت میں رہا، اب ہمارا امت سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے آئمہ کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور آپ اپنی مرضی کے امام بنانے ہیں تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا پہلا امام ہمارے چھٹے امام کے دور میں، رسول سے لے کے اس دور تک 6 اماموں کے دور گزر چکے۔ اگر امام کی مذہب میں ضرورت تھی تو وہ پچھلے جو لوگ مرے تھے وہ کس امام کی پیروی میں گئے، انہوں نے کس امام کی تکلیف، وہ کس امام کی پیروی کر۔ اب مذہب میں امام کی ضرورت کیا ہے؟
ہمارے ہاں مذہب جعفریہ میں ہم کہتے ہیں کہ امام زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہے. اللہ اسے مکمل اختیارات دے کے زمین پہ بھیجتا ہے. اب میں امامت کی تشریح کروں گا اپنے مکتب میں آ کے. باہر سے میں نے آپ کو بتا دیا, ادھر سے کیا اب اندر چلتے اندرونی کیفیت کی. اندرونی کیفیت حضور یہ ہے کہ ہمارے ہاں امام کا جو اصل عقیدہ ہے ہمارے ہاں امامت کے بارے میں, امام زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہے اور اسے اللہ مکمل اختیارات کا مظہر بنا کے زمین پہ. اسے کہا جاتا ہے حجت اللہ. حجت کہتے ہیں دلیل, اللہ کی دلیل. یہ باہر سیاہ اندھیرا اس بات کی دلیل ہے کہ سورج جا چکا ہے. رات دلیل ہے اندھیرے کی, روشنی دلیل ہے سورج. روشنی اگر آ جائے تو سورج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنی احباب چاہیے تھے جنہوں نے یہ سفر میرے ساتھ کیا. روشنی آ جائے تو پھر ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ سورج کو دیکھیں, کیونکہ آپ نے ہدایت, آپ نے جتنے بھی فائدے لینے ہیں وہ روشنی سے لینے ہیں. روشنی فائدہ دیتی ہے اور سورج روشنی کو اثر دیتا ہے, اور دلیل ہے روشنی سورج کی, اور دلیل ہی کو کہتے ہیں حجت. زمین پہ حجت ہے اللہ کا نمائندہ. اسے زمانے کو بتانا ہے کہ وہ کریم ہے تو اس کا کرم کیا ہے, وہ رحیم ہے تو اس کا رحم کیا ہے, کیونکہ یہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے اور خدا اسے مکمل اختیارات دے کر بھیجتا ہے. اب اگر کوئی امامت کا قائل ہے تو وہ اصل میں امام کے ذریعے اللہ کو پہچان رہا ہے. جو حجت کا انکار کر دے وہ اصل میں مرکز کا انکار کر دے. بھائی اسے کیا کہتے ہیں, میں بار بار لفظ بدل رہا ہوں, بار بار پیچھے جا رہا ہوں. حجت کہتے ہیں دلیل کو. دلیل ہوتی ہے دعوے کی, توحید دعویٰ ہے, آل محمد دلیل ہے. دعویٰ بغیر دلیل کے ادھورا ہوتا ہے. اگر آل محمد کو ہٹا دیا جائے تو توحید سمجھ میں نہیں آئے. تو لہذا جب ہم نے دعویٰ پہ دلیل بنوانے کی کوشش کی تو لوگوں نے دلیل کو دعویٰ سمجھ لیا. آپ لوگ قریب چل پڑیں گے میرے ساتھ. جب ہم نے دلیل بنوائی تو لوگوں نے کہا اصل میں یہ دعوے کے منکر ہے. میں بات آسان کرتا ہوں, ہم نے حجت بنوائی, لوگوں نے کہا یہ توحید کے منکر ہوگا. بھائی توحید کے منکر ہم ہو ہی نہیں سکتے. اگر ہم حجت کو توحید کہیں گے تو پھر حجت کیا بنوا رہی ہے؟ آپ آل محمد کو نہیں ماننا چاہتے, آپ آل محمد کے فضائل کا انکار کرنا چاہتے. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آئے سامنے, آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ اس چیز کو مانتے ہیں جو آپ کے حواس خمسہ میں ہے. اللہ آپ کی پانچوں حصوں میں نہیں آ رہا, نظر وہ نہیں آ رہا, سنائی وہ نہیں دے رہا, محسوس نہیں کیا جا رہا, ذائقہ اس کا کوئی نہیں. تو جب خدا ان حواس میں آیا ہی نہیں, ان حصوں میں آیا ہی نہیں, آپ نے اللہ کو مان کیسے لیا؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس چند دلیلیں ہیں, جن دلیلوں سے آپ نے اللہ مانا. وہ دلیلیں کیا ہیں؟ تو وہ دلیلیں یہی دی جاتی ہیں کہ سورج وقت پہ طلوع ہو رہا ہے, دلیل ہے کہ کوئی طلوع کر رہا ہے. چاند اپنے وقت پہ آ رہا ہے, یہ دلیل ہے کہ کوئی لا رہا ہے. ہوائیں وقت پہ چل رہی ہیں, اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چلا رہا ہے. انسان پیدا ہو رہا ہے, اس بات کی دلیل ہے کوئی خلق کر رہا ہے. انسان روزانہ مر رہے ہیں, اس بات کی دلیل ہے کوئی مار رہا ہے. لہٰذا یہ سارے امور ہمیں دلالت کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک طاقت ہے جو ان سارے امور کو چلا رہی ہے. پھر میں طالب علم اور شیعہ قوم کا چھوٹا سا ماتمی ہوں, میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے لگا ہوں. جن دلیلوں سے تم اللہ مان رہے ہو نا, ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں, بارش فرشتہ برساتا ہے, سورج کی تنابیں فرشتوں کے ہاتھ میں ہے, ملک الموت روح قبض کرتا ہے, میکائیل رزق بانٹتا ہے, اور جن نے یہ کام کرنے ہیں وہ سارے فرشتے علی کے دروازے پہ, کبھی درزی, کبھی بھکاری, کبھی فقیر, کبھی یتیم. اب ہم سے پوچھو ہمارے پاس اللہ ہونے کی دلیل
دلیل کیا ہے؟ جب علی جیسا امام سر سجدے میں شہنشاہ کے فضائل شروع نہیں کیا. پہلے سمجھو تو صحیح کہ ان کے پاس عہدہ کیا ہے، ان کے پاس منصب. امام اللہ کا نمائندہ ہے. خدا بدن نہیں رکھتا، اس کا جسم نہیں. اس نے اپنے ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے جن کو وجود دیا. لیکن مثال بڑی اچھی بڑی اچھی مثال دے دے تاکہ اس مثال میں بات اتنی کرسٹل کلیئر ہو جائے کہ اس کے بعد مجھے کوئی بھی مثال دینے کی ضرورت نہیں. میں یہ ممبر پہ پانی کا گلاس رکھتی ہوں، یہ کیوں رکھا گیا کہ کہیں خطیب یا ذاکر کو دوران مجلس عمران بھائی پیاس نہ لگے. اگر مجھے پیاس لگے گی تو یہ پیاس میرے بدن کو نہیں لگ رہی، پیاس میرے حلق کو. پیاس حلق کو تھی. حلق نے پانی کیسے مانگا؟ حلق نے، خدا نے میرے جسم میں، میرے بدن میں، میری باڈی میں ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا کیونکہ وہ خالق ہے. میرے حلق نے میرے دماغ کو پیغام دیا کہ مجھے پیاس ہے. دماغ نے فوراً میرے ہاتھ کو حکم کیا. گلاس اٹھا، پانی حلق تک پہنچا. پیاس حلق کو تھی، حکم دماغ نے کی، حرکت ہاتھ نے کی. پیاس حلق کو تھی، حکم دماغ نے کی، حرکت ہاتھ نے. طلب حلق کی تھی، حکم دماغ کا تھا، حرکت ہاتھ کی تھی. ہدایت طلب امت کی ہے، حکم اللہ کا ہے، امر امام کرتا ہے. مخلوق کو جو بھی فیض چاہیے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، زندگی چاہیے، جو بھی فیض تم اللہ سے لینا چاہتے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں لوگے. وہ ہر دور میں امت اور اپنے درمیان ایک حجت رکھتا ہے. ہر دور میں اسے کوئی لمحہ بغیر حجت کے چھوڑا ہی نہیں. وہ کہتا اگر میں حجت کو درمیان سے ہٹاؤں گا، مخلوق کا خالق سے رابطہ کٹ جائے گا. کتنی فضیلت پڑھی جاتی ہے. آپ کوئی بھی چیز پڑھے نہ، کوئی بھی دعا پڑھے، صحیفہ سجاد یا صحیفہ کاملہ جدریاں میں اٹھا کے دیکھ لیں، لکھا جاتا ہے یہ دعا رزق کے لیے، یہ دعا اولاد کے لیے، یہ دعا طول عمری کے لیے، یہ دعا صحت کے لیے. اول درود اور آخر درود. اب میں درود کی فضیلت میں مجلس پڑھوں گا تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا درود کی فضیلت. اب میں آپ سے کہوں گا کہ درود پڑھیں تو آپ نے درود میں کیا پڑھنا؟ میں کہوں گا درود پڑھیں، آپ کے اللہم صلی علی یہ درود کا حکم خدا نے ہمیں قرآن میں دیا. ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. میں اور میرے ملائکہ ان پہ درود بھیجتے، تو بھی درود. سبحان اللہ. اس نے ہمیں کہا درود پڑھو. ہم نے آگے سے جو درود پڑھا وہ درود کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد. اے میرے اللہ تو درود پڑھ. وہ کہہ رہا ہے تم درود پڑھو. حکم تھا اللہ کا، حکم حکمن اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو صلو. وہ جو کہہ رہا ہے نا اقیمو، نماز قائم کرو، آتو، وہ جو بار بار یہ جو حکم دے رہا ہے نا، اس نے اسی لہجے میں یہ بھی حکم دیا. اب وہ جو حکم اقیمو پہ آیا، قائم کرو نماز، آتو ادا کرو زکات، وہی حکم ہے صلو، پڑھو، صل کرو. ہم نے کہا اللہم، اے میرے اللہ، صلی علی، تو درود پڑھ. یعنی کہ اس نے ہمیں دیا، ہم نے اسے پڑھا. اب میں درود پہ ہی مجلس اگر پڑھوں تو یہاں ایک جملے پہ بات ختم کر دیتا ہوں. امام سے پوچھا گیا مولا درود کی حقیقت کیا ہے؟
असली दरूद है क्या? वो कह रहा है तुम पढ़ो, हम कह रहे हैं तू पढ़। तो वो जो पढ़ा जा रहा है वो क्या है? दरूद है क्या? अभी तो हमें दरूद का ही नहीं पता चला दरूद क्या है। अब जुमला खतीब का नहीं, जुमला किसी मुहक्कक का नहीं, जुमला है इमाम का। इमाम फरमाते दरूद है। कोई भी दुनिया की कोई भी चीज, ये कवानीन फितरत है, ये नेचर के कवानीन है, इनसे कोई चीज तलब और रसद, डिमांड एंड सप्लाई। दुनिया जितनी भी तरक्की कर जाए, माइक्रो में भी चली जाए, दुनिया इस नजरिए से बाहर निकल सकती। ये दुनिया का नजरिया है, तलब डिमांड सप्लाई, मांगो देना। दुनिया इसी पे चल रही है। अब चिऊंटी से शुरू हो जाए, अब सुरैया तक चले, कोई चीज इस कानून फितरत से बाहर। मांगना और देना, तलब और रसद। इमाम ने फरमाया असल में दरूद तलब और रसद का नाम है। सुन के फिर बोलिएगा। उसने बोला तलब और रसद किया, फरमाया मखलूक का काम है अल्लाह से मांगना, अल्लाह का काम है बहसीयत खालिक मखलूक को देना। वो जो कह रहा है ना कि दरूद पढ़ो इन पे, वो हमें तुम्हें बता रहा है कि मांगो मुझसे इनके जरिए। तुम आगे से कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तू हमें दे इनके जरिए। और देने को अब मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह की कायनात में एक जर्रा भी ऐसा नहीं जो मांगता हो और हम पे दरूद न पड़ता। जिसमें हरकत है, जिसमें जिंदगी है, वो हमारे बगैर ले ही नहीं सकते। हमारे बगैर कैसे लेगा? क्योंकि हम अगर दरमियान से कट जाएंगे तो मखलूक का खालिक से रब्त कट जाएगा। पहला मरहला बड़ी आसानी से हम अबूर कर गए, आए अगली मंजिल की तरफ। जब हम अल्लाह के पास जाना चाहते हैं तो अल्लाह की बारगाह में जाने का हमारे पास एक ही वसीला है, नमाज। आए अल्लाह से गुफ्तगू करें, आए अल्लाह से बात करें, आए अल्लाह से मुलाकात। वजू किया, ये नमाज का मुकद्दमा है। मुसल्ला बिछा लिया, ये नमाज का एहतमाम है। अब मुसल्ले पे खड़े होके आपने पहले नीयत करनी है। नीयत मुस्तहबात में से नहीं है, वाजिबात। आपने नीयत को तर्क कर दिया तो नमाज है। नीयत की अहमियत क्या है? जब आप उठे, बिस्तर छोड़ा, नीयत थी नमाज पढ़नी। वजू नमाज ही के लिए किया। क्या बात है। फिर वजू के बाद मसा किया तो नमाज के लिए किया, मुसल्ला उठाया तो नमाज के लिए, बिछाया तो नमाज के लिए। ये सारी चीजें क्या मेरी नीयत को क्लियर नहीं कर रही? क्या इन तमाम चीजों से ये जाहिर नहीं हो रहा कि मैं नमाज पढ़ने वाला हूं? तो जब मैंने ये सारे काम कर लिए, मुसल्ला बिछा लिया है, तो अब खुदा ने कहा रस्मन नहीं, वाजिबन पहले नीयत कर। मैं लफ्ज बड़ा अच्छा करके इमरान भाई कहने लगा, जो नीयत से वाकिफ है वो कह रहा है कि नीयत कर। नीयत से मिलने आया है, तेरी नीयत क्या है? ये हमारी मोहतादी है कि हम नीयतों से वाकिफ हैं। भाई आप किस नीयत से सुनने आए, आप किस नीयत से पढ़ने आए, ये हमारी मोहतादी, खालिक की नहीं। जो नीयत से वाकिफ है वो कह रहा है कि नीयत। अच्छा मेरे अल्लाह नीयत करने लगाऊं, नमाज पढ़ने लगा, दे उसका रुक, ये क्या नीयत हुई? मेहरबानी क्या करूं, जरा नीयत खोल, खोल जरा नीयत को, पता चले तू क्या करने लगा। नमाज पढ़ने लगा, कौन सी? फजर। कितनी रकअत?
2 रकात क्या, फिर 2 रकात नमाज फजर पढ़ने लगा, पढ़ लूं माशाल्लाह, किस लिए पढ़ने लगा? क्या है अब हमारी मजबूरी है, हमारी जुबान अरबी नहीं, नीयत बंदे करते हैं अरबी में और नीयत जुबान पे चढ़ी हुई है। नीयत समझो पहले। क्या बात है, क्या बात है। मेरी कौम को नमाज की अहमियत बताने वालों से मेरी गुजारिश है, पहले नीयत की अहमियत। क्या बात है। नीयत बगैर तो अमल ही नहीं। नीयत क्या थी? 2 रकात नमाज फज्र पढ़ता हूँ, वाजिब। अच्छा, ये जो पिछले जितने लफ्ज थे ये सारे उर्दू में थे, आखिरी लफ्ज अरबी में आया, कुर्बतन इलल्लाह। इस पे रुक जाओ। मैं नहीं कह रहा कि मेरी बात को हरफे आखिर समझ के इसे वसूल कर लेना, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, सोचता मेरी रिसर्च नाकिस हो। आज से रिसर्च शुरू करो, पूछना शुरू कर दो, देखना शुरू कर दो, ये कुर्बतन इलल्लाह क्या है। क्योंकि यहाँ के बहुत बच्चे बैठे हैं, उनके लिए आसान कर देता हूँ। कुर्बतन, ये वाहिद कुर्ब चाहिए, इलल्लाह। इला अरबी जुबान में फ्रॉम के लिए आता है। आप किधर जा रहे हैं जी? मैं उधर जा रहा हूं। उधर जाना इला, ये तरफ की होता है, ये सड़क किस तरफ जा रही है, माशाल्लाह। इला कुर्बतन अल्लाह नहीं, कुर्बतन और अल्लाह, कुर्बतन और अल्लाह के दरमियान एक अरबी जुबान का लफ्ज है इला। ये मैं नियत कर रहा हूं कि मैं इस नमाज के जरिए अल्लाह की तरफ करीब हो, ये वादा हो। ये अब नियत कर ली आपने, अब मैंने नियत से नहीं आपको भागने दे, ये आपने नियत कर, मैं अल्लाह की तरफ करीब हूं। बातें तलक होंगी लेकिन अंदर जरूर जाए। अब मुझे पहले ये बताएं कि जब आपने नियत की है मुसल्ले पे कि मैं अल्लाह की तरफ करीब हो रहा हूं, पहले बताएं कि अल्लाह किस तरफ रहता है। आपकी डायरेक्शन क्या है, किस तरफ है? इस तरफ है, उस तरफ है, उस तरफ है, उस तरफ है। तो अगर अल्लाह हर तरफ है तो आपने फिर ये क्यों कहा कि मैं उसकी तरफ जिसकी तरफ जाया जाए? मिंबर पे मुझसे पहले नाज़ में मिंबर बार बार ऐलान कर रहे थे, या आप थोड़ा थोड़ा मिंबर की तरफ करीब हो, इसका मतलब मिंबर इधर था, आप उधर थे, आप उधर से इधर आ रहे थे। अगर आप अल्लाह की तरफ करीब हो रहे हैं तो उसका मतलब अल्लाह उधर है और आप इधर से जा रहे हैं। अगर इधर अल्लाह नहीं है, तरफ बाद में समझ लेना, चलो पहले आ जाते हैं कुर्ब की तरफ आ जाते हैं। इला पे तो बाद में आएंगे ना, पहले कुर्ब पे आ जाते हैं। कुर्ब किसे कहते हैं? कुर्ब के लिए फासले का होना जरूरी है। ऐसे घोल के विलायत आपके अंदर डाल के जाऊंगा ना कि रगों में महसूस होगा कि अकीदा किसे कहते हैं, कुर्ब किसे कहते हैं। कुर्ब के लिए फासले का होना जरूरी है। ये मेरा हाथ मेरे हाथ के करीब है, कुर्ब है, कुर्ब है, कुर्ब है, कुर्ब है। सुभान अल्लाह। अब कुर्ब वाकई नहीं हो, अब लफ्ज आ गया मुत्तसिल, दूसरे से मिलके, दरमियान में फासला ही नहीं, क्या बात, बगैर फासले के मिल गए। अब कुर्ब नहीं, कुर्ब के लिए हल्का सा फासला चाहे थोड़ा सा भी हो रखना जरूरी है। अब अगर मैंने ये फासला कर दिया तो अब मुझे इल्मुल कलाम कहता अब ये कुर्ब है, तो इसका मतलब है कि ये हाथ इस हाथ के कुर्ब में है, क्योंकि दरमियान में ना ये है ना ये है। अगर मखलूक को तमन्ना है कुर्ब परवरदिगार की, तो कुर्बे परवरदिगार के लिए आप अल्लाह के जितने मर्जी फासले पे चले जाए, दरमियान में गैप रखना पड़ेगा और उस गैप में मानना पड़ेगा कि इसमें अल्लाह नहीं है।
دریافت کر دی اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شہرگ جو ہے وہ آپ کے بدن کے بہت زیادہ قریب ہے اور اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اگر وہ اتنا قریب ہے، اتنے قرب میں ہے، اب میں اہمیت امام پڑھ رہا ہوں، اہمیت حجت پڑھ رہا ہوں. حجت کو درمیان سے نہ نکال دو، توحید کی پوری عمارت گر جائے. وہ اللہ کل شیء قدیر تھا، اس نے ان کے بغیر اپنی پہچان نہیں کروائی. سب کچھ کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا. مجھے جملہ بڑا آسان کر کے دے دیتا ہوں، جو سب کچھ کر سکتا تھا جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا تو ہماری عبادت ان کے بغیر. اب قربت کہاں سے لے کے آؤ گے؟ خدا کے قرب کہاں سے؟ کہ پھر قربت الہی کیا ہے، پھر قرب الہی کیا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی اللہ کا قرب چاہیے نماز میں. اب اٹھاؤ نہج البلاغہ، اب سیکھو توحید علی. مولا علی سے پوچھا کہ یا علی اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اتنا دور ہے نظر نہیں آتا. فرمایا وہ فاصلے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا، وہ قرب کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا. اس کی اچھی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. میں اس آنکھ کی پتلی سے ساری دنیا دیکھ سکتا ہوں، اس آنکھ کی پتلی کو نہیں دیکھ سکتا. میں اس آنکھ کی پتلی سے سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، اس آنکھ کی پتلی کو نہیں دیکھ سکتا. علی فرماتے ہیں وہ کمال قرب میں اتنا ہے تمہیں دکھائی نہیں دے. اب پورے مذہب جعفریہ کو کھول کے دیکھ لو. اماموں نے کہا شرط یہ ہے عبادت سے پہلے معرفت ہو، بغیر معرفت کے عبادت کرنا کچھ بھی نہیں. اس لیے تو امام نے بار بار حکم دیا اگر تم نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت ہوتی ہے. پھر دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا. اگر میں نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں گا؟ تیرے نبی کو نہیں پہچانا تیری حجت کو کیسے پہچانوں گا؟ اور اگر میں نے تیری حجت کو نہیں پہچانا زلالت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو رہا ہوں. یہ حکم ماننے کا نہیں، اب میں نے امام کی ہلکی سی وضاحت کیا، معرفت امام سے. امام سے بندے نے پوچھا اسی مولا امیر المومنین سے جب توحید کی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا مولا اللہ کہاں ہے؟ امام نے کہا یہ بات میں پوچھنا اللہ کہاں ہے، پہلے تو بتا تو خود کہاں ہے، تیری ذات کہاں ہے؟ خدا نے انسان کو اس کی ذات میں گم کر دیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اگر میں کہوں کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ آپ کہاں ہیں، تو میں کہوں یہ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ. جس کا ہاتھ ہے وہ کہاں ہے؟ میری آنکھیں، میرا چہرہ، میرا بدن، میرا وہ جس کا یہ سب کچھ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کہتے جی آپ کے اندر یہ جو آپ کی روح ہے نا وہ آپ ہے، وہ میری روح ہے. وہ میری روح ہے. میں آصف میرا اسم ہے، ذات نہیں. خطیب میری صفت ہے. یہ میرا بدن ہے، میرا، میں نہیں، میری روح ہے. وہ جو سب کچھ میں کے گرد گھوم رہا تھا وہ میں کہاں ہے؟ اب وہ میں ایک غیر مرئی، ایک نہ نظر آنے والی قوت ہے، اس کی مادی حیثیت نہیں ہے. اس میں نے اپنی مادی حیثیت منوانے کے لیے اس بدن کو زمانے کے سامنے رکھ دیا.
مجھے نہیں پتا 2 بندے گئے ہیں، 4 بندے گئے ہیں یا 6 بندے گئے ہیں، میں اتنی آسان کر کے پھر ابو ذر سے توحید سمجھانے لگا ہوں کہ بندے کو اس کے اندر سے توحید سمجھانے لگا ہوں۔ اس کا مطلب یہ جو میں ہوں نا، تو میرا بدن جو ہے یہ میری اس علامت کا مظہر ہے، جس نے مجھے ملنا ہے تو وہ مجھ تک تو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ میں تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو جس نے میرا چہرہ دیکھا اس نے مجھے دیکھ لیا، جس نے میرے ہاتھ کو چھوا اس نے مجھے چھو لیا، جس نے میری زبان سے بات سن لی اس نے میری بات سن لی۔ خدا نے کہا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، جیسے میں نے تمہاری ذات کے اندر تمہیں گم کر دیا ہے ویسے بھی توحید پردوں میں گم ہو چکی ہے۔ اگر چہرہ دیکھنا ہو وجہ اللہ ڈھونڈنا پڑے گا، ہاتھ دیکھنا ہو ید اللہ ڈھونڈنا پڑے گا، میری بات سننی ہو لسان اللہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو ماننا پڑے گا جن کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا۔ میں بہت دفعہ ممبر سے مثال دے چکا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اس امام بارگاہ المرتضیٰ میں یہ حال روشن ہے تو ان لائٹوں کی وجہ سے۔ یہ لائٹیں خود نہیں روشن، ایک طاقت ہے جس نے انہیں روشن کیا، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ خود روشن ہو گئے نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک بجلی ہے۔ وہ بجلی کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تار کے اندر، وہ تار بجلی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے اندر ہے، اس کے اندر ایک باریک سی وائر ہے۔ اچھا وہ باریک سی وائر وہ بجلی نہیں، اس کے اندر ایک نور سا ہے جو دوڑ رہا، وہ ان کو روشن کر رہا ہے۔ اچھا 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 اچھا، تو ہمیں پھر اس سے ہدایت روشنی لینی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس سے کیوں لینی، اس سے لینی کیونکہ اس نے اس سے روشن کیا، یہ اس کی مظہر ہے۔ اگلا جملہ اجازت کروں، اگلا جملہ اگر تھوڑی دیر بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو میں یہ تو سوال نہیں کروں گا کسی نے لائٹ تو نہیں توڑ دی، میں سوال کروں گا بجلی تو نہیں چلی گئی۔ اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے حقیقت چلی جاتی ہے، مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے حقیقت چلی جاتی ہے۔ بات بھی سمجھ کے منت مانگ لینا، علی اللہ کا مظہر ہے، یہ تو سنیوں نے بھی مان لیا ہے۔ علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ۔ علی مظہر پروردگار ہے، علی مظہر پروردگار۔ اقلا امام نعرہ مظہر کے بغیر تو حقیقت سمجھ نہیں۔ تو مذہب جعفریہ کے نزدیک امام کی اہمیت ہے کہ امام اللہ کا مظہر، امام کے بغیر تو ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے اس نے قیامت والے دن جب امتوں کا حساب لینا ہے تو اس نے کہا توحید کی محبت میں حساب نہیں ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس، امام ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے امام کے پاس، اس لیے کہ کلو شیء احسنہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے، روایت نہیں پڑھ رہا، آیت میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے، خطبے میں پڑھی ہے، کلو شیء۔ میں اس کو اچھے طرح وضاحت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ الا کلو شیء قدیر کہہ رہا ہے، جہاں جہاں میں قدرت رکھتا ہوں اس ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے احسان۔
اس کے اختیارات میں ہے، ہاتھ میں. اب اللہ نے ان کو اپنی حکومت کا نمائندہ بنا کے بھیجا. جسے اللہ اپنی حکومت کا نمائندہ بنائے، اگر اسے بندے حکومت نہ بھی دے، کہ جسے اللہ نے اپنی حکومت کا نمائندہ بنایا تو یہ دنیا میں بھی اسے منصب سے دے. جب دنیا اسے منصب دیتی ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے خلیفۃ المسلمین. خلیفہ میں اور امام میں بڑا فرق ہے. خلیفہ جب خلیفہ نہیں ہوتا تو گھر سے چلتا ہے تو عام شخص ہوتا ہے، بیعت ہو جاتی ہے تو خلیفہ ہو جاتا ہے، بیعت ٹوٹ جاتی ہے تو عام فرد. امام جب گھر سے نکلے تب بھی امام ہے، نہ بھی امامت کو مانو تب بھی. اب یہاں پر کیونکہ میری گفتگو اپنے اس امام پہ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تاریخی اعتبار سے اس امام کا اس دور میں کردار آپ کے سامنے. شاید آج مقدمے میں تھوڑی تفصیل ہو گئی، کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے روشن الامام بارگاہ میں آپ کے سامنے اسی موضوع 7ویں شہنشاہ کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور پھر اس سے اگلے دن شہادت والے دن امام بارگاہ حیدریہ بریڈ فورڈ میں، اور 3 دن اسی ایک موضوع پہ 7ویں شہنشاہ کا تاریخ میں کردار کیا. کیونکہ ہم نے کچھ ایسے اپنے آئمہ کے ادوار ہیں جن کو صرف مصائب کی صورت میں یاد رکھا. اس امام کی زندگی کیا تھی، اس امام نے زندگی میں کیا حاصل. اب میں نے کیونکہ مقدمہ تفصیل سے ہو گیا تو بس آج میں گفتگو اگلی جگہ پہ آ کے روک دی. بسم اللہ. ہر امام کو امت نے یا زہر سے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، یا تلوار سے. اب یہ قتل کرنا دشمنی کی علامت ہوتا ہے. کوئی آپ کو دشمن آپ سے اتنا عاجز ہو کہ وہ آپ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ آپ کو قتل کرے گا، یا اس کے دل میں آپ کے لیے بہت نفرت ہو اور نفرت کی بنیاد پہ وہ آپ کو قتل کرے گا. یہی عداوت کے 2 طریقے. اب ہمیں دیکھنا ہے تاریخی اعتبار سے میری قوم کے نوجوان نسل کہ آخر ہمارے آئمہ سے اس دور کے بادشاہوں کو عداوت کیا تھی. بے شک. بسم اللہ. عداوت تب ہوتی ہے کہ جب حاکم بھی حکومت چاہتا ہو، امام بھی حکومت چاہتا ہو، اور حکومت کے لیے دونوں میں آپس میں جنگ ہو جائے اور وہ حکومت کے لالچ میں امامت کا قتل کر دے. لیکن جب ہم نے تاریخ دشمن کی بھی اٹھائی تو اس نے کہا کہ امام حکومت کے متمنی نہیں. سب سے پہلے امت نے امامت خلافت کی 4تھے نمبر پہ میرے پہلے امام کو دعوت دی. تو تب میرے پہلے امام کا جملہ آج بھی تاریخ میں، بسم اللہ. علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی اس زخمی اونٹنی کو، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے کم. تم مجھے وہ قمیض پہنانا چاہتے ہو جو میرے جسم پہ پوری نہیں ہے. اس کا مطلب کیا؟ تم مجھے ان لوگوں کی حکومت دینا چاہتے ہو جن پہ میں دسترس کرنا ہی نہیں چاہتا، جن کو میں کنٹرول ہی نہیں کرنا چاہتا. اب پہلے امام نے جب حکومت کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا، پھر اس کے بعد آپ ہر امام کا دور دیکھیں، کسی امام نے حکومت کی طلب ہی نہیں کی. جب طلب نہیں کی تو اس دور کا بادشاہ اس دور کے امام کو شہید کیوں کرتا، قید کیوں کرتا؟ اگر میرے 7ویں شہنشاہ کو قید نہ کیا جاتا، بہت لمبا عرصہ زندگی کا امامت کا دورانیہ 35 سال اور اس میں 14 سال کی تو پھر امام کو جب اگر اتنے عرصے میں امام موجود تھے، اگر امام گھر میں بھی رہتے تو جب امام قیام نہیں کر رہے تھے تو امام کو قید کیوں کیا؟ یہ سوال بچوں کے ذہن میں ضرور ہے. اب میں اس کا جواب دوں اور ایک جملے میں پوری تاریخ بند کروں. یہ امام قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے. روشنی اندھیرے کی دشمن ہوتی ہے. کسی جگہ پہ چور چوری کرنے کے لیے آئے اور وہاں سے کوئی روشنی کو روشن کر دے تو چور سب سے پہلے اس روشنی کو بجھائے، اس لیے کہ اگر یہ روشنی جل گئی تو میرا چہرہ پہچان. امام زمین پہ تھا شمع ہدایت. یہ امامت پہ حملہ اس لیے کرتے تھے یا امامت کو نظروں سے اوچھل اس لیے کرتے تھے اگر امام دنیا میں موجود رہا ہمارے کردار پہچانا، لوگوں کو اصل امام کا پتہ چلا. یہی وجہ ہے کہ میرے شہنشاہ قید خانے میں ہیں اور ملعون ہارون جو ہے یہ اپنے اس نے مفتی خریدے ہوئے، اس نے مولوی خریدے ہوئے.
اور وہ اس کے پاس ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی شان میں عباسیوں کی شان میں حدیثیں لکھوا. ایک دن اس نے تمام مولویوں کو اکٹھے کر کے کہا, اس نے کہا دیکھو میں تنخواہیں بھی تمہیں مرضی کی دے رہا ہوں, منصب تمہیں تمہاری مرضی کے دے رہا ہوں, کچھ کرو کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اہل بیت میں شامل کرو. اچھا جی, جب تک میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں گا, جب تک میرے پاس نسل نہیں ہوگی, کیونکہ اموی جو تھے مجھ سے پہلے بادشاہ وہ اس بات کی وجہ سے مات کھا گئے کہ وہ دعوی اہل بیت نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں میں دعوی اہل بیت کروں, میں دعوی اہل بیت کروں گا تو میرا کردار زیادہ روشن ہو جائے گا, کیونکہ امام میں نے قید کیا ہوا ہے, امام قیام نہیں کرے. انہوں نے کہا جی ہم ابھی, انہوں نے سر جوڑے, سر جوڑنے کے بعد انہوں نے کہا جی بہت مضبوط اور محکم دلیل ہمارے پاس ہے کہ آپ عباسی جو ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد سے, وہ رسول کے چچا تھے, تو آپ چچا کی اولاد ہونے کی وجہ سے اصل حسبی نسبی رشتہ دار تو آپ ہیں. یہ اہل بیت رسول تو نبی کی بیٹی کی اولاد ہے, لہذا ہم ان کی دلیل کو ٹھکرا دیں گے کہ بیٹی کی اولاد کیسے ہو, تو ہم آپ کو اہل بیت میں شامل کریں گے. اس نے پوری حدیثیں تیار کروانے کے بعد جس دن دربار میں روسا اور عمرہ کو بلا کے اعلان کرنا تھا, پورا دربار سجا ہوا تھا, یا اچانک میرے ساتویں شہنشاہ قید خانے سے. اب جملہ سنیے گا, پہلا قدم زندان میں تھا اور دوسرا قدم دربار میں. جب امام اس ہیبت کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے کہ چہرے پہ علی والا روپ, آنکھوں میں عباس والی دھار, چہرے پہ ابو طالب والا تقویٰ, حمزہ کے روب کو سمائے ہوئے. جب موسی اعظم دربار میں آئے تو ہارون الرشید ملعون تخت پہ بیٹھا کانپ کے کہنے لگا, فرزند رسول تو قید میں تھا, تو زندان سے دربار میں کیسے آیا؟ امام نے کہا بدبخت, ہم تیرے قیدی نہیں, ہم مشیت کے قیدی ہیں. ہم تیرے قیدی, ہم تو مشیت کے قیدی. اسے اگر آ ہی گئے ہیں تو پھر میں آج اعلان کرنے لگا تھا, ہم ہیں رسول کی اہل بیت. اور اس کے لیے یہ جتنے علماء دیکھ رہے ہیں آپ میری داہنی طرف, یہ جو دائیں طرف علماء ہیں, انہوں نے بہت مضبوط دلیلیں تیار کی. دربار بھرا ہوا اس کے تنخواہ دار مولویوں سے. اب جو کاظمی سادات بیٹھے ہیں, جو بخاری اور نقوی سادات بیٹھے ہیں, جملہ سنیے گا. میرے شہنشاہ نے دربار میں پہلے جملہ کیا, جملے کا وزن کیجئے. میرے امام نے ان چہروں کی طرف دیکھے گا, ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جن کے گلے میں چند دن پہلے سلیبیں تھیں, جن کو تو مجھ پہ فوقیت دے رہا ہے, ان کی گردنوں پہ تو چند دن پہلے سلیبیں لٹکی ہوئی. تو ان کو میرے مقابلے پہ لے کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس کا دلیل یہ ہے کہ ہم عباس ابن عبد المطلب کی. مولا نے فرمایا اہل بیت ہونے کے لیے تم ان مولویوں کی ضرورت نہیں, میرے سوال کا جواب دے تو خود اہل بیت میں شامل ہو. اس کا سوال کرے میں جواب دیتا ہوں. امام نے فرمایا تو بتا, اگر اب بھی رسول یہاں آئے اور تجھ سے اپنے لیے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے, تیرا جواب کیا ہو؟ اور رشید نے مولویوں کو دیکھا تو مولویوں نے آنکھ کا اشارہ کیا, کہنے لگا اس میں سوچنے کی کیا بات, شکرانے کی نماز پڑھوں. مصطفیٰ جیسا نبی اگر میرا داماد بنے تو اس سے زیادہ میرے لیے اعزاز کی بات کیا ہوگی؟ امام نے فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے, نبی تجھ سے مانگ سکتے ہیں, مجھ سے نہیں مانگ سکتے, کیونکہ میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے. اب یہ بہت طویل مناظرہ ہے کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور مجلس کے بعد ماتمداری بھی ہے, دور دور سے عدد آ رہا ہے. انشاءاللہ کل وہی مجلس میں اس مناظرے کو مکمل کروں گا کہ پھر ان جو نام نہاد مسلمان تھے, ان راہبوں سے جو امام نے مناظرہ کیا تھا, پھر اس مناظرے کو امام نے کیسے جیتا, امام کے قید خانہ کے حالات اور امام کی مدنی زندگی کے بارے میں اور بغداد کی زندگی کے بارے میں تفصیلی گفتگو اپنے آنے والی مجلسوں میں تاریخی اعتبار کے ساتھ کریں گے. دکھ ہمیں یہی ہے, پہلی صدر کیسے
اس میرے بھائی کی پورے سال کی محنت ہے، اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھ لے نصیب مصطفیٰ کی بیٹی انہیں کبھی محتاج نہ کرے۔ پہلی سطر کہنے لگا ہوں اور سادات جہاں جہاں ان کی چیخ نکلے 19 بیٹیاں میرے ایمان کی، ایک کی قبر مدینے میں نہیں۔ مجھ سے پہلے میرا بھائی منقبت پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا علی اور علی کے بیٹوں، اسی لمحے میرے ذہن میں بات آ گئی، صرف علی کے بیٹوں کی نہیں، دشمنیاں لوگوں کی بیٹوں سے ہوتی ہیں، بیٹیوں سے نہیں۔ مقدر دیکھ علی کی بیٹیوں کا، علی کی کوئی بیٹی بھی مدینے میں نہیں سو رہی، اور جس امام کی آج غربت پڑھ رہا ہوں اس کی 19 بیٹی، ایک کی قبر مدینے میں، 19 کی 19 بابے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، جنگلوں میں رہ گئی موسیٰ کاظم کی بیٹیاں۔ یہ جو آج والی شب میں بیٹھے ہو زہر مل چکی ہے، کیونکہ میرے بھائی حسن نے کہا تھا فضائل بے شک اپنی مرضی سے پڑھیے، لیکن اس نے مصائب میں محنت کی تھی شہادت کھول کے پڑھنا، بڑی دردناک شہادت ہے اس مولا اور آقا کی۔ بس میں آغاز کرنے لگا ہوں، قبر رسول پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، یا لشکر مدینے آ گیا، سپاہی روضہ رسول میں داخل ہوئے، انہوں نے موسیٰ کاظم کے ہاتھوں سے قرآن پڑھا، قرآن والے ہاتھوں میں رسیاں آ گئی۔ جب انہوں نے قبر مصطفیٰ پہ میرے امام کو قید کیا تو میرے امام کے جب ہاتھوں میں ہتھکڑی اور رسیاں پہنا رہے تھے، میرے امام نے کہا حوصلے سے قید کرو، جلدی نہ کرو، مجھے خبر تھی تم نے مجھے قید کرنا ہے، میں اس لیے گھر سے اٹھ کے نانا کی قبر پہ ابھی رونا تمہارا گھر تک بند نہ ہوگا اگر امام کی غربت کا جملہ سنا۔ ایک سپاہی نے کہا اگر تجھے خبر تھی کہ ہم تمہیں قید کرنے آئے، تو نے مدینہ کیوں نہیں چھوڑا؟ تو گھر کے اندر چھپ کیوں نہیں گیا؟ اگر تجھے خبر تھی کہ ہم تجھے قید کرنے آئے تو یہاں کیوں آگے بیٹھ گیا؟ امام نے آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا ہم سے روز روز گھر چلوائے نہیں جاتے۔ مدینے میں سیدہ کے دروازے پہ آگ لگی تھی، امام جعفر صادق کے گھر کو 2 مرتبہ جلایا گیا تھا، تو ابھی تک امام جعفر صادق کے دور کا جلا ہوا دروازہ موجود تھا۔ امام نے کہا ہم سے روز روز دروازے نہیں جلوائے جاتے، ہم سے گھروں کی بے حرمتیاں نہیں ہوتی، میں گھر سے اٹھ کے اس لیے قبر محمد پہ آ گیا تھا تمہیں قید کرنے میں آسانی ہو سکے۔ انہوں نے جب ہاتھوں میں رسیاں پہنائی، امام نے کہا دیکھو اگر بھاگنا ہوتا میں چلا جاتا، میں گھر میں نہیں چھپا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے قید کر کے لے جاؤ، لیکن اتنا دیکھو لشکر یہی روکو، اتنی اجازت دیکھو، وہ سامنے ہے میرا گھر، اتنی اجازت دو میں ایک بار بیٹیوں سے مل کے آ جاؤں۔ جب امام نے کہا نا مجھے اتنی اجازت دو میں ایک بار بیٹیوں سے مل کے آ جاؤں، میرے بس میں ہوتا میں اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے عمران بھائی ساتھ سے ختم کر لیتا۔ ایک ملعون آگے بڑھ کے کہتا ہم جانے تو دیں گے لیکن تیری ضمانت کون دے گا کہ تو واپس آ جائے گا؟ جب امام سے کہا گیا تیری ضمانت کون دے گا، موسیٰ کاظم نے دائیں دیکھا، دائیں والے مسلمان چلے گئے، امام نے بائیں دیکھا، بائیں والے مسلمان چلے گئے۔ جس بندے نے گھر تک ماتم کرنا ہے، مدینے کے بازار میں ایک یہودی دکان کر رہا تھا، اس نے کھلی ہوئی دکان چھوڑی، سپاہیوں کے سامنے اگر جتنے درہم چاہیے میں دیتا ہوں، میں ضمانت کے طور پہ اپنی دکان رکھ دیتا ہوں، اس کو اس کے گھر جانے دو۔ جب کہ اس کو اس کے گھر جانے دو، امام نے یہودی کا ہاتھ پکڑا، امام نے کہا 10 سال ہو گئے تجھے مدینے میں دکان کرتے ہوئے، تو نے آج تک میرے نانے کا کلمہ نہیں پڑھا، آج میری ضمانت کیوں دی ہے؟ اس نے کہا 10 سال میں مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا تیری کوئی بیٹی ہے، میں نے آج تک تیرے گھر سے کبھی کسی مزدور کی آواز نہیں سنی، مجھے آج پتہ چلا تیری بیٹیاں بھی ہیں۔ امام نے چیخ مار کے کہا میری ایک نہیں میری 19 بیٹی۔
آپ کو ممبر سے ذاکرین سناتے امام کی 14 سال کی قید. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تاریخی اعتبار سے پڑھوں, 14 سال امام بغداد میں نہیں, پہلے 1 سال امام کو بصرہ میں قید, 13 سال امام کو بغداد میں قید. ان کو ڈر تھا کہ جب ہم امام کو قید کر کے مدینہ سے لے کے جائیں گے تو کہیں رستے میں کوئی ہم سے لشکر آ کے جنگ کر کے امام کو چھین کر لے جائے. انہوں نے مدینہ سے نکلتے ہوئے قافلے 2 بنا دیے, ایک بصرہ کی جانب, ایک بغداد کی جانب. جو بغداد جا رہا تھا وہ لشکر بڑا تھا, بصرے کی جانب انہوں نے تھوڑا سا قافلہ بھیجا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ امام اس پہ ہے. اب مجھ پہ اگر یقین کر سکو تو یقین کرنا, نہ یقین کر سکو تو میں غازی کے علم پہ ہاتھ رکھے غازی زمانہ دیتا ہوں. عباس دامن کی ہے صرف تیرے آنسوں کی خاطر. تاریخ کہتی ہے کہ جو قافلہ انہوں نے بصرے کی طرف روانہ کیا, انہوں نے امام کو چھپا کے بھیجنا تھا. انہوں نے ایک زخمی اونٹ کو ڈھونڈا, اس کی پشت کے ساتھ رسیوں سے امام کو باندھا. اس زخمی اونٹ کے اوپر انہوں نے چادریں لاد دی تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ اس اونٹ کے ساتھ امام ہے. میں نے جملہ پڑھا, تم میں سے ہائے کہہ کے جملہ سنا. اگلی سطر سننا, مدینے سے لے کے بصرے تک تیرا 7واں امام اونٹ کی پشت کے ساتھ. لے گئے بصرے میں, حکم کیا تھا میرے بھائی نے, حکم کیا تھا شہادت پوری پڑھ دینا. لے گئے امام کو. کتنی دیر امام کو رکھا؟ 1 سال. 1 سال مسلسل امام بصرے کے قید خانے میں. 1 سال کے بعد والی بصرہ نے والی بغداد کو خط لکھا. وہ خط آج بھی تاریخ میں. اس نے کہا مجھے جتنے قیدی دینے دے, خطرناک سے خطرناک قیدی دے, میں بصرہ کی جیل میں رکھ لیتا ہوں. یہ ایک قیدی واپس لے جاؤ. والی بغداد نے کہا کیوں؟ اس قیدی نے تمہیں کیا تکلیف دی؟ اس کا کوئی تکلیف نہیں. سال گزر گیا, اس کی کوئی ملاقات نہیں ہے. محمد کی بیٹی کا حق پڑھتے ہوئے میں نے جیلیں کاٹی ہیں. میں نے سب سے زیادہ دورانیہ جب جیل میں گزارا تھا نا 6.5 ماہ. میں آپ کو اپنی آپ بیتی بتا دوں. جیل کے اندر جس قیدی کی کوئی ملاقات نہ ہے, باقی قیدی اسے لاوارث سمجھتے ہیں. جب کوئی ملاقات کا سامان آتا ہے نا تو کہتے پہلے اس کو دے دو, اس کی ملاقات کوئی نہیں آتی, اس کی ملاقات بند ہے. والی بصرہ نے کہا سال گزرا, ملاقات نہیں آئی. اس کا پھر تکلیف کیا؟ اس کا کوئی تکلیف نہیں. سارا دن یہ روزے میں, ساری رات یہ مصلے پہ, نہ اس نے کبھی پانی مانگا, نہ اس نے کبھی کھانا مانگا. اسے کا پھر تکلیف کیا؟ اس کا جب ایک ہی تکلیف ہے, جب شام ہوتی ہے زندان کی سلاخوں پہ سر مارتا ہے, رو کے کہتا ہائے شام. کی آوازیں آتی, ایسے لگتا ہے جیسے آسمان رو رہا ہے. یہ شام کے وقت کوئی ایسے بیان کرتا ہے, اللہ جانے اس کا شام میں کون رہ گیا ہے. یہ بار بار شام شام کہتا ہے. بس اسے بغداد لے جا. رات کی تاریکی میں امام کو بصرے سے بغداد منتقل کیا, جنازے میں دیر نہ ہو جائے. اس جنازے پہ آئی ہیں موسیٰ کاظم کی ساری بیٹیاں. اس جنازے پہ آئے ہیں موسیٰ کاظم کے سارے بیٹے. تم میں سے جس کو جتنی بھی جلدی ہو جنازے کو سلام کیے بغیر نہ جانا. ایسے نہ ہو کہ تو تابوت کی زیارت کے بغیر چلا جائے اور موسیٰ کاظم کی کوئی بیٹی رو کے کہے تجھے پتا جو نہیں ہم نے 28 عیدیں کیسے گزاری تھی, ہم نے 14 سال بابے کے بغیر کیسے گزارے. ایک روایت زیادہ نہیں پڑھ سکو گے, نہ زیادہ سن سکو گے. ایک روایت اور سن لینا. کہا جاتا ہے کہ امام کو بغداد کے تنگ اور طریق کوٹری, زندان یا قید خانے میں رکھا.
کوشش کیا کرتا ہوں کہ کیونکہ مسائل میں بیٹھتی ہے میری پاک شہزادی، فضائل میں مومنین بیٹھے ہیں، کوئی بھول چوک ہو جائے مومنین سے معافی مانگی جاتی ہے، مسائل میں آ جاتی ہے محمد کی بیٹی، میں مسائل میں بڑی احتیاط کا قائل ہوں، خدا کی قسم، مجھے سیدہ کی قسم، یہ کہا جاتا ہے نا زندان تھا، تنگ کوٹری تھی، تنگ قید خانہ تھا، سب تم سے چھپایا جاتا ہے، انہوں نے بغداد کے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا، 13 سال میرا امام اس کنویں میں رہا، کتابیں کہتی 63 سیڑھیاں زمین کے نیچے اتر کے وہ کنواں تھا جس میں امام کو قید کر دیا، 13 سال امام اس میں رہے، 13 سال کے حالات کل والی مجلس میں سن لینا، بس امام کی یہ جو رات گزر گئی ہے نا، زہر مل گئی، جس گھر میں ایک بیمار ہو نا اور گھر کے لوگ کہیں جا رہے ہیں، اس بیمار کو اکیلا نہیں چھوڑتے، کہتے کسی کو اس کے پاس چھوڑ کے جاتے، وہ یہ بیمار ہے، وہ اسے پیاس بھی لگ سکتی ہے، وہ اسے بھوک بھی لگ سکتی ہے، لوگ بیمار کے پاس کسی نہ کسی کو چھوڑ کے آتے ہیں، 3 راتیں زہر ملی رہی تیرے غریب امام کو، نہ کوئی پانی پلانے والا تھا، نہ کوئی ہاتھ ملنے والا تھا، میرا موسی کاظم کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، خلق پڑھو محمد کی بیٹی کا مجرم بنو، انہوں نے آخری راتوں میں امام کے کنویں کے اندر زہر والی برسیاں لگا دی تھی، جب امام زہر کے ساتھ تڑپتے کبھی دائیں کی برسیاں پہلو میں چلے جاتی، کبھی بائیں کی برسیاں، آخری جملہ شیخ صاحب، آخری جملہ پڑھ لگا، کبھی دائیں کی برسیاں چلے جاتی کبھی بائیں کی برسیاں چلے جاتی، امام قید خانے میں تڑپتا رہا، امام 3 راتیں قید خانے میں تڑپتا رہا، آخری رات کو انہوں نے سندی شاہ کے مولا ان کو امام کے زندان کے اندر بھیجا،